بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے کہ ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمام لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور پاک کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو ہی گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم کا حلیہ تک بتا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنو نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا، اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں موجود نہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور جب انہیں کتاب پہنچی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی جس کو خود جانتے پہچانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے؟ کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑ گئے، انہوں نے اسے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ اسی طرح دو یہودی آپ کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو اور حق کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر یہ دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔